پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کا دوست مجید مجازی اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اردو کلاس لے کر حاضر۔ تو بچوں، آج ہم درسی اسباق سے باہر اردو قواعد پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طرح سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زبان کی درستی اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان قوانین پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں قواعد یا گرامر کہا جاتا ہے۔ ان کے جاننے سے اردو زبان کو ٹھیک طرح سے سمجھا اور بولا جا سکتا ہے۔ انگریزی میں قواعد کو گرامر کہتے ہیں۔ قواعد یا گرامر لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے اور اس کا مطالعہ زبان پر دسترس حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو علم قواعد اردو کے 4 حصے ہیں: علم ہجا، علم صرف، علم نحو اور علم عروض۔ انسان اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار مختلف اور مختصر آوازوں کو ملا کر کرتا ہے۔ ان آوازوں کو حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے اور ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور جس علم میں حروف تہجی اور ان کی حرکتوں کا بیان ہو اسے علم ہجا کہتے ہیں۔ اردو کے حروف تہجی الف سے یہ تک کل 36 ہیں۔ اور اس کے بعد علم صرف۔ علم صرف اس علم کا نام ہے جس میں کلمات بنانے کے اصول، الفاظ کی پہچان، الفاظ کے اقسام، گردانے اور نئے الفاظ بنانا شامل ہے۔ مقصود اسے یہ ہے کہ بولنے والا صحیح لفظ بولے۔ اور تیسرا ہے علم نحو، جس علم میں اجزاء کلام کی ترکیب و ترتیب، ان کی علیحدہ حیثیت، ان کا باہمی تعلق اور مرکبات کی صورت اور بناوٹ سے بحث ہو، اسے علم نحو کہتے ہیں۔ اس علم سے فائدہ یہ ہے کہ انسان سے ادائی مطلب میں کوئی غلطی نہ ہو، وہ صحیح بولے اور تمام غلطیوں سے بچا رہے۔ چوتھا ہے علم عروض۔ علم عروض وہ علم ہے جس میں اشعار کی درستی کے اصول اور قواعد ہوں۔ علم عروض میں وزن، قافیہ اور بحروں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس وقت جس علم کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے علم نحو۔ تو میں نے آپ سے پہلے ہی بتا دیا کہ علم نحو وہ علم ہے جس سے اجزاء کلام کو ترتیب دینے اور جدا جدا کرنے کا طریقہ اور کلمات کو ملانے اور باہمی تعلقات کا علم حاصل ہو۔ تو جب ہم لفظ کی بات کرتے ہیں تو لفظ وہ انسانی آواز ہے جس سے دل کی بات ظاہر ہو۔ لفظ 2 یا 2 سے زیادہ حروف تہجی کے ملنے سے بنتا ہے۔ مثلا دل، قلم، کتاب وغیرہ۔ دل دال اور لام سے مل کر بنتا ہے۔ قلم کاف لام میم۔ کتاب کیف تے الف بے۔ یہ لفظ بنتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 کلمہ اور نمبر 2 محمل۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں، جیسے روٹی، کتاب، چراغ وغیرہ، اور محمل وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جیسے روٹی کے بدلے ہم ووٹی لکھیں گے، کتاب کے بدلے ہم وتاب لکھیں گے، چراغ کے بدلے ہم شراغ لکھیں گے۔ ان کے کچھ معنی نہیں ہوتے، انہیں محمل کہتے ہیں۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو کلمہ کی 6 قسمیں ہیں: اسم، ضمیر، صفت، حرف، فعل اور متعلق فعل۔ یہ سب آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوگا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کا نام ہو۔ ضمیر یعنی پروناون وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے، مثلا وہ، اس، تم وغیرہ۔ صفت یعنی ایڈجیکٹو وہ کلمہ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی، لمبائی، چوڑائی، تعداد وغیرہ بیان کرے۔ فعل ورب وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا چیز کا کام ظاہر ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے۔ متعلق فعل یعنی کہ ایڈوربس وہ کلمہ جو فعل کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں اضافہ کرے۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو، نہ ضمیر، نہ صفت ہو اور نہ فعل،
یا متعلق فعل ہو، بلکہ صرف دو جملوں یا کلمات کو باہم ملائے یا ان میں تعلق پیدا کرے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ بامعنی لفظ یعنی کلمہ ہے، اگر یہ صرف ایک لفظ ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، اور اگر دو یا دو سے زیادہ کلموں کا جوڑ ہو تو اسے مرکب کہتے ہیں، یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جوڑ مرکب کہلاتا ہے۔ مثلا پھول ایک لفظ ہے، اس لیے یہ مفرد لفظ ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ گلاب کا پھول تو یہ ایک مرکب بنتا ہے۔ اگر ہم کہیں باغ تو یہ ایک مفرد لفظ ہے۔ اگر ہم باغ میں یا باغ سے لکھیں تو یہ ایک مرکب بنتا ہے۔ اگر ہم لڑکا لکھیں تو یہ مفرد ہے، اور اگر ہم چالاک لڑکا لکھیں تو یہ ایک مرکب بنتا ہے۔ اب جو یہ مرکب ہے، مرکب الفاظ جو ہوتے ہیں، مرکب لفظ جو ہوتے ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب ناقص اور دوسرا ہے مرکب تام۔ تو میں آپ سے یہ امید رکھوں گا، میں بچوں سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ اپنا قلم اور اپنا رف اپنے پاس رکھیں اور اہم پوائنٹس کو نوٹ کرتے جائیں۔ تو میں آپ سے مرکب کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص، جسے ہم مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، لفظوں کا وہ جوڑ ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب معلوم نہ ہو اور وہ مزید سننے کا منتظر رہے، مطلب پورا کرنے کے لیے اور الفاظ ملانے کی ضرورت پڑے۔ مثلا کالی بلی، مینا کا جوتا، 6 آم۔ کالی بلی یہ ایک مرکب ناقص ہے، ہمیں پوری طرح سے مطلب واضح نہیں ہوا کہ کالی بلی کو کیا ہوا، کالی بلی آ گئی ہے یا کالی بلی مر گئی ہے یا کالی بلی کو کیا ہوا ہے، ہمیں پوری طرح سے معلوم نہیں ہے۔ مینا کا جوتا، مینا کا جوتا چوری ہو گیا ہے، مینا کا جوتا اچھا ہے، کیا ہے ہمیں یہ پوری طرح سے معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح 6 آم کے بارے میں ہمیں بھی یہ بھی معلوم نہیں کہ 6 آم کو کیا ہو گیا ہے۔ اس طرح یہ مرکب ناقص ہے، یعنی کہ ہمیں پوری طرح سے مطلب واضح نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد دوسرا مرکب ہے مرکب تام۔ مرکب تام یا مرکب مفید لفظوں کا ایسا مرکب ہے جس سے کسی بات کا پورا مطلب سمجھ آئے۔ مثلا ہم نے وہاں پر لکھا تھا کالی بلی، یہاں پر ہم لکھیں گے کالی بلی پھر آئی، بات کا پوری طرح سے ہمیں مطلب سمجھ میں آ گیا۔ مینا کا جوتا غائب ہو گیا، 6 آم کھائے گئے، پوری طرح سے مطلب واضح ہو گیا، اور اس طرح یہ مرکب تام بنتے ہیں۔ مرکب تام لفظوں کا وہ مرکب ہے جسے کسی بات کا پورا مطلب سمجھ میں آئے۔ تو آگے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ مرکب ناقص ہے اس کی تقریباً 16 قسمیں ہیں، مگر ترکیب نحوی کو اس محدود وقت میں سمجھنے کے لیے ہم صرف 4 مرکب کو جاننے کی کوشش کریں گے، جن کا استعمال ہماری بول چال میں اکثر جملوں میں ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ 4 مرکب ہیں مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب جاری اور مرکب اشاری۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوں، مثلا رشید کی قمیض، سونے کا برتن، سکول کے بچے۔ ان الفاظ میں رشید، سونا اور سکول مضاف الیہ ہیں، جبکہ قمیض، برتن اور بچے مضاف ہیں۔ اب رہے بیچ والے حروف کی، کا اور کے، یہ حروف اضافت ہیں جن کے بارے میں آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے، اور اس بات کو یاد رکھا جائے کہ جن 2 اسموں کے بیچ میں حرف اضافت آئی وہ مرکب اضافی بنتا ہے، اور اردو میں حروف اضافت کی کل تعداد 9 ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہوگا اردو میں حروف اضافت کی کل تعداد 9 ہے، یعنی کہ کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی۔ یہ 9 حروف جہاں پر بھی 2 اسموں کے بیچ میں آئے تو سمجھ لینا کہ وہ مرکب اضافی ہے، وہ مرکب اضافی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرکب جو ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، مثلا سیاہ رات، سرخ پرچم، سفید گھوڑا۔ یہاں پر سیاہ، سرخ اور سفید صفت ہیں،
جبکہ رات، پرچم اور گھوڑا موصوف ہیں۔ جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو کچھ بیان کیا جائے اسے صفت کہتے ہیں۔ اب ایک اور مرکب ہے مرکب جاری، وہ مرکب جو حرف جار اور مجرور سے مل کر بنے مرکب جاری کہلاتا ہے۔ حرف جار تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حروف جار کون کون سے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ حرف جار لگے اسے مجرور کہتے ہیں، اور جب حرف جار اور مجرور مل جاتا ہے تو ایک مرکب بنتا ہے، اس مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ حروف جار اردو میں سے، تک، پر، میں وغیرہ وغیرہ ہیں۔ میں یہاں پر کچھ مثالیں پیش کروں گا آپ کے لیے۔ مثلا میں لکھوں گا کہ سری نگر سے، حاجن تک، سڑک پر۔ یہاں پر سری نگر، حاجن اور سڑک مجرور ہیں، جبکہ سے، تک اور پر حروف جار ہیں، اور یہ دونوں مل کر مرکب جاری بنتے ہیں۔ چوتھا مرکب مرکب اشاری، جو اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ جس لفظ سے اشارہ کیا جاتا ہے اسے اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مثلا وہ بلی، یہ کتاب، یہ روٹی، یہ مرکب اشاری ہے۔ یہ تھا مرکب کا بیان، اور ہم جملے کی طرف آئیں گے۔ جملہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس سے کہنے والے کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، اور مسند کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ پھیلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا، جیسے علی آیا، اس میں آیا کو علی کے لیے ثابت کیا گیا، اور جسے ثابت کیا جائے وہ مسند کہلاتا ہے، اور جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ مثلا خالد نیک ہے، اس جملے میں نیک مسند ہے اور خالد مسند الیہ ہے۔ مسند اسم اور فعل دونوں ہو سکتا ہے، مگر مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جیسے احمد کو بچپن میں پولیو ہو گیا۔ اس جملے میں پولیو مسند اور اسم بھی ہے، اور احمد بھی مسند الیہ اور اسم ہے۔ اگلے جملے میں ہم دیکھتے ہیں رشید نے کھانا کھایا، اس جملے میں کھانا کھایا مسند اور فعل ہے، جبکہ رشید مسند الیہ اور اسم ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسند اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی، جبکہ مسند الیہ صرف اور صرف اسم ہوتا ہے۔ میں پھر یہ دہراؤں گا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں، اور جملہ پھیلیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند، فعل اور مسند الیہ اسم ہو۔ جب ہم معنوں کے لحاظ سے جملے کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کوئی خبر پائی جائے، مثلا حمید بہادر ہے، یہاں پر حمید کے بہادر ہونے کی خبر ہے۔ اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس سے کوئی حکم یا تعجب یا خوشی وغیرہ ظاہر ہو، مثلا تم کہاں جا رہے ہو، یہ کام مت کرو، کاش وہ زندہ ہوتا۔ اور یہ بات میں نے پہلے ہی عرض کی کہ کسی جملے میں الفاظ کے باہمی تعلقات کے ظاہر کرنے کو، یعنی جملہ اسمیہ میں فعل ناقص، مبتدا، خبر اور متعلق خبر، جبکہ جملہ پھیلیہ میں فعل، فاعل، مفعول اور متعلق آیت فعل و مفعول کو الگ الگ کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ فعل ناقص یعنی انکمپلیٹ وربز، اردو میں ہے، ہیں، ہو، ہوں، تھا، تھے، تھی، تھیں، ہوگا، ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور مبتدا اس لفظ کو کہتے ہیں جسے جملے کی ابتدا ہو، اور یہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور مسند الیہ وہ ہے جس کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوگا کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ کا تعلق بھی ضرور ہو۔ اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جبکہ مفعول وہ ہے جس پر کام واقع ہو، مثلا رشید نے کھانا کھایا، یہاں پر رشید فاعل ہے، کھانا مفعول ہے اور کھایا فعل ہے، جبکہ نے علامت فاعل ہے۔
کسی جملے کی ترکیب نحوی کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ اگر کسی مصرع یا شعر کی ترکیب نحوی کرنا مطلوب ہو تو پہلے اس کو نثر بناتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ فعل، فاعل، مفعول، مبتدا یا فعل ناقص کسے کہتے ہیں تو آپ فٹافٹ جواب دے پائیں گے۔ تو اب میں سیدھے چند جملوں کی طرف آؤں گا اور ان کی ترکیب نحوی سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا آسان سا جملہ جس کی ہم ترکیب نحوی کریں گے، جملہ ہے احمد چالاک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، خبریہ ہے یا انشائیہ۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کا مسند اور مسند الا دونوں اسم ہیں، اس میں خبر ہے، اس میں مبتدا ہے، اس میں فعل ناقص ہے، اس طرح یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو جب ہم اس جملے کی ترکیب نحوی کریں گے تو کچھ اس طرح کریں گے، ہے فعل ناقص، احمد مبتدا، چالاک خبر۔ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے کریم بیمار ہے۔ یہ بھی بڑا آسان سا جملہ ہے۔ اس کا مسند الا یعنی کریم اور مسند بیمار دونوں اسم ہیں، اور اس طرح یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے کیونکہ اس میں بھی خبر ہے کہ کریم بیمار ہے۔ بیمار ہونا اس میں خبر ہے فعل ناقص، کریم مبتدا، بیمار خبر، اور اس طرح یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ کریم مبتدا ہے کیونکہ اسے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور اسم ہے مسند الا بھی ہے۔ تو اگلا جملہ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ کریم بہت بیمار ہے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کریم بیمار ہے، یہاں پر ہم ایک جملہ دیکھتے ہیں کہ کریم بہت بیمار ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ بہت کا اضافہ ہوا ہے جسے خبر کی اہمیت بڑھتی ہے، تو اسے متعلق خبر کہتے ہیں۔ مثلا ہے فعل ناقص، کریم مبتدا، بیمار خبر، بہت متعلق خبر، اور اس طرح یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا کیونکہ اس میں بھی خبر ہے، اس میں یہ خبر ہے کہ کریم بیمار ہے۔ جو اس سے پہلے ہم نے جملہ دیکھا وہ صرف یہ تھا کہ کریم بیمار ہے، یہاں پر ہم نے دیکھا کریم بہت بیمار ہے، بہت سے اس کی خبر کی تھوڑی سی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو اس طرح ہم اس کو متعلق خبر کہتے ہیں، کریم بہت بیمار ہے۔ تو اگلا جملہ تھوڑا سا ہٹ کے، علی کا بھائی ناداں ہے۔ تو اس جملے میں ایک مرکب آتا ہے، علی کا بھائی، یعنی کہ مرکب اضافی، کیونکہ اس میں علی مضاف الی ہے، کا حرف اضافت اور بائی مضاف ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح سے کی جائے گی، ہے فعل ناقص، علی مضاف الی، کا حرف اضافت، بائی مضاف، نادان خبر۔ اور جب ہم علی کا بائی الگ الگ لکھتے ہیں، مضاف الی، حرف اضافت اور مضاف، تو بائیں جانب سے ہم ایک لکیر ڈالیں گے، اس کی سیدھی لکیر ڈالیں گے تو لکھیں گے وہاں پر کہ مرکب اضافی اور مبتدا بھی ہے۔ یہ مرکب اضافی بھی ہے اور مبتدا بھی ہے۔ علی کا بھائی نادان ہے، پہلے ہم نے لکھا ہے فعل ناقص، اس کے بعد علی مضاف الی، کا حرف اضافت، بائی مضاف، نادان خبر، اور اس طرح یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ صرف اس میں ایک مرکب کا اضافہ، اس میں ایک مرکب آتا ہے، اس کا خاص خیال ہمیں رکھنا ہے۔ تو اگلا جملہ ایک آسان سا جملہ، تم بڑے ظالم نکلے۔ تو ہم نے پہلے غور کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مسند اور مسند الی دونوں اسم ہیں، اس کا مسند ظالم ہے اور مسند الی جس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ ظالم ہے وہ تم ہے،
تم اس کا مسند الا بھی ہے، اس کا مبتدا بھی ہے اور یہ ضمیر بھی ہے۔ تو جب ہم اس کی ترکیبی نحوی کریں گے تو ہم ایسے لکھیں گے، پہلے آئے گا نکلے، یہ فعل ناقص ہے، تم یہ مبتدا ہے، ظالم، ظالم خبر ہے، بڑے، بڑے متعلق خبر ہے، تم بڑے ظالم نکلے، جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ اب ایک اور جملہ جس میں دوسرے قسم کا مرکب ہوگا، یہ جملہ ہے علی باغ میں ہے، علی باغ میں ہے۔ جملے پہ غور کرنا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ایک مرکب آتا ہے، اس میں کون سا مرکب ہے؟ وہ ہے مرکب جاری، یعنی کہ اس میں حرف جار میں ہے اور اس کے ساتھ جو اسم لگا ہے وہ باغ ہے، باغ میں، یہ مرکب جاری بنتا ہے۔ تو جب ہم اس کی ترکیب نحوی کریں گے تو اس طرح ہوگی، ہے فعل ناقص، علی مبتدا، میں حرف جار، باغ مجرور، یعنی کہ یہ مرکب جاری بنتا ہے یہاں پر۔ علی باغ میں ہے تو یہ خبر بھی ہے، یہ مرکب جاری بھی ہے، تو اس طرح یہ جملہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ تو ہم نے کئی اسمیہ جملے دیکھے ہیں یہاں پر، اب ہم فعلیہ جملہ کی طرف آتے ہیں کہ فعلیہ جملہ کی ترکیب نحوی کس طرح کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ جملہ لکھیں گے یہاں پر، ارشد نے بازار سے ایک سائیکل خریدی، ارشد نے بازار سے ایک سائیکل خریدی۔ اگر بچے یہ اپنے رف پر بھی لکھیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ ارشد نے بازار سے ایک سائیکل خریدی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جب ہم جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی کرتے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ فعل کون سا ہے، فاعل کون ہے، اس کے بعد علامت فاعل، پھر مفعول، اور اس کے بعد علامت مفعول کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ارشد نے بازار سے ایک سائیکل خریدی، تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کام کون سا کیا گیا ہے۔ سائیکل خریدنے کا کام کیا گیا ہے، خریدی یہ فعل ہے، اور کس نے خریدی ہے؟ یہ ارشد نے خریدی ہے۔ ارشد اس کا فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، نے یہ علامت فاعل ہے، اور اس کے بعد اس میں ایک مرکب آتا ہے بازار سے، یہ ایک مرکب ہے، یہ مرکب جاری ہے، سے حرف جار، بازار مجرور، اور یہ مرکب جاری بنتا ہے یہاں پر۔ اب اس میں ایک اور مرکب شامل ہے اس جملے میں، وہ ہے ایک سائیکل۔ ایک سائیکل ایک مرکب ہے اور یہ ہے مرکب توصیفی۔ سائیکل یہاں پر موصوف ہے اور اس کی صفت ہے ایک، یہ صفت عددی ہے اس کی، تو ہم نے لکھنا ہے یہاں پر سائیکل موصوف ایک صفت، اور اس کے بائیں جانب ہم لکھیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اور اس طرح ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، کیونکہ اس میں خبر ہے کہ ارشد نے بازار سے سائیکل خریدی ہے، جو مرکب جاری بھی بنتا ہے یہاں پر اور خبر بھی بنتا ہے یہاں پر۔ تو یہ مرکب جاری ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ ایک آسان سا جملہ جس کو آپ اپنے رف پر درج کریں گے، میں نے روٹی کھائی۔ یہ جملہ بھی جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس میں بھی کام ہے۔ کیا کام کیا گیا ہے؟ کھانے کا کام کیا گیا ہے۔ کیا کھایا ہے؟ روٹی کھائی ہے۔ پہلے ہم نے اس میں فعل نکالنا ہے۔ کیا ہے فعل؟ فعل ہے اس میں کھانا، کھائی فعل ہے، اور اس کے بعد ہم نے فاعل دیکھنا ہے کہ کس نے روٹی کھائی ہے۔ میں اس کا فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، اور کیا کھایا ہے؟ کس پر کام کیا گیا ہے؟ جس پر کام کیا جاتا ہے، جس پر کام واقع ہوتا ہے، اسے مفعول کہتے ہیں۔ روٹی پر کام واقع ہوا ہے، روٹی یہاں پر مفعول بنتا ہے۔ کھائی فعل، میں فاعل، نے
علامت فاعل روٹی مفعول، میں نے روٹی کھائی، میں نے روٹی کھائی، جملہ پھیلیا خبریہ۔ تو اگلا جملہ یہاں پر ہے بالکل آسان سا جملہ، زید کا بیٹا آ گیا، زید کا بیٹا آ گیا، ایک مرکب ہے یہاں پر، زید کا بیٹا ایک مرکب ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مرکبی اضافی ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں حرف اضافت لگتا ہے، کا اس کے بیچ میں آتا ہے، زید اور بیٹے کے بیچ میں کا آتا ہے، یہ مرکبی اضافی بنتا ہے۔ تو ہم اس کی ترکیبی نحوی کچھ اس طرح کریں گے، زید کا بیٹا آ گیا، تو پھیل کیا ہے اس میں؟ آنا ہے، آ گیا پھیل، زید مضاف الی، کا حرف اضافت، بیٹا مضاف، تو یہ یہاں پر پہلے بنتا ہے مرکبی اضافی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا فاعل بھی ہے، زید کا بیٹا، نہ صرف زید، نہ کا، نہ بیٹا، بلکہ زید کا بیٹا، جب یہ تینوں ملتے ہیں تو یہ اس کا فاعل بنتے ہیں، اس میں زید کا بیٹا فاعل ہے اور آ گیا پھیل ہے، تو یہ جملہ بھی جملہ پھیلیا خبریہ ہو گیا۔ اگلا جملہ، انسان پانی کا بلبلا ہے، تو اس جملے پر تھوڑی سی ہم نے غور کرنی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا پھیلیا ہے۔ انسان پانی کا بلبلا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں خبر بھی ہے، اس میں اس کا مسند الی اسم ہے، اور اس کی جو مسند ہے وہ بھی اسم ہے، تو اس میں ایک مرکب بھی آتا ہے، پانی کا بلبلا، پانی کا بلبلا یعنی کہ مرکبی اضافی۔ جب ہم اس کی ترکیبی نحوی کریں گے تو کچھ اس طرح کریں گے، ہے فعل ناقص، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اور اب بھی ہم نے کچھ جملوں کی ترکیبی نحوی کی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم جملہ اسمیہ کی ترکیبی نحوی کرتے ہیں تو ہم پہلے فعل ناقص دیکھتے ہیں، اس کے بعد مبتدا دیکھتے ہیں، اس کے بعد خبر اور متعلق خبر دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ فعل ناقص کیا ہے، اس میں ہے فعل ناقص، انسان مبتدا، پانی مضاف الی، کا حرف اضافت، بلبلا مضاف، اور جب ہم یہ تینوں مل کر لکھیں گے تو یہ مرکبی اضافی بھی ہے اور خبر بھی ہے۔ یہ خبر یہ ہے کہ انسان پانی کا بلبلا ہے، تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ تو اگلا جملہ جس کی ہم ترکیب نحوی کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اچھی ہے، یہ کتاب اچھی ہے۔ اس جملے میں بھی ایک مرکب آتا ہے اور اس میں مرکبی اشاری آتا ہے، یہ کتاب یہاں پر مرکبی اشاری ہے، کیونکہ اس میں اشارہ بھی ہے اور مشاری الہ بھی ہے۔ یہ اس میں اشارہ ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کتاب اس میں مشاری الہ ہے، تو یہ کتاب اچھی ہے۔ تو اس کی ترکیب نحوی ہم ایسے کریں گے، ہے فعل ناقص، یہ اس میں اشارہ، کتاب مشاری الہ، اچھی خبر۔ آخری جملہ، سیتا چالاک لڑکی ہے، اس جملے میں بھی ایک مرکب آتا ہے، مرکب توصیفی، چالاک لڑکی مرکب توصیفی ہے کیونکہ یہ صفت اور موصوف سے مل کر بنا ہے، تو اس کی ترکیب نحوی ایسے ہوگی، ہے فعل ناقص، سیتا مبتدا، چالاک صفت، لڑکی موصوف، یہ خبر بھی ہے اور مرکب توصیفی بھی۔ یہ جملہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست مجید مجازی کو دیجیے اجازت، اگلے کلاس تک